اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کو جن چیزوں سے اور جن شرافتوں سے نوازا، ان میں سے ایک خاندانی حسب و نسب ہے، یعنی انسانوں کے اندر شادی کا سلسلہ رکھا اور اس سے اولاد کا سلسلہ رکھا۔ یہ چیز جانوروں میں، حیوانوں کے اندر نہیں ہے۔ اسی لیے سورہ فرقان میں 19ویں پارے میں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں گناتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں وَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، کہ اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے حسب و نسب بنایا اور سسرالی رشتہ اور دامادی رشتہ اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ خدا نہ کرے کوئی انسان غلط طریقے سے، ناجائز طریقے سے، حرام طریقے سے پیدا ہو جائے تو ساری زندگی ایک ٹھپا لگ جاتا ہے کہ اس کا حسب نہیں، اس کا نسب نہیں، اس کا خاندان نہیں، یہ لاوارث ہے اور اس کا باپ کون نہیں، اس کا پتہ نہیں۔ اسی لیے فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ ولد الحرام، جس کا حسب و نسب نہیں ہے، غلط طریقے سے پیدا ہوا ہے، اس کی امامت مکروہ ہے۔ پیچھے مقتدی کھڑے گا تو مختلف قسم کے خیالات آئیں گے، اس کے پیچھے نماز پڑھوں، اس کا حسب و نسب نہیں، اس کا باپ کون پتہ نہیں۔ اسی لیے شریعت مطہرہ نے خواتین کو عزت رکھی، طلاق ہو جائے، خلا ہو جائے، خاوند مر جائے، خاوند سے جدائی بھی اگر ہو جاتی ہے، نکاح ٹوٹ جاتا ہے، شریعت مطہرہ نے کہا کہ عزت گزارے عورت، یعنی اگر طلاق ہے، خلا ہے تو 3 مرتبہ پاک ہو، سمجھے کہ وہ 3 مہینے کے بعد دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ انتقال کے بعد 4 مہینے 10 دن تک، اور اگر وہ حمل سے ہے بچہ پیدا ہونے تک، چاہے وہ 3 دن میں پیدا ہو جائے یا 9 مہینے میں پیدا ہو، اس کی نصیب۔ وضع حمل تک یا 4 مہینے 10 دن، طلاق میں، خلا میں 3 مہینے۔ میاں بیوی جدا ہوئے، ایک خاوند نکاح کیا، چند دن ساتھ رہا، امریکہ چلا گیا، برطانیہ چلا گیا، سعودی عرب چلا گیا، یہاں ساس بہو میں جھگڑا ہو گیا، اور وہاں جا کر 5 سال 7 سال ہو گئے، آنے کا نام نہیں لے رہا۔ اب یہاں اس کی ماں اس کے کان بھر رہی ہے، تیری بیوی بڑی بدچلن ہے، خدمت نہیں کرتی، فلاں فلاں فلاں۔ وہ تیش میں آ کر طلاق شرعی اس نے اپنی بیوی کو دے دیا۔ 7 سال کے بعد، 10 سال کے بعد جب طلاق ہوگی، حالانکہ 10 سال میں وہ کبھی آیا نہیں، یہ کبھی وہاں گئی نہیں، اور ان دونوں کا کبھی ملاپ نہیں ہوا، جب طلاق ہوگی وہاں سے اس کی عدت شروع ہوگی۔ شریعت کوئی چانس لینا نہیں چاہتی، ممکن ہو ماں سے ڈرتا ہو، چوری چھپے وہ ہندوستان آیا ہو، نکاح تو ہو چکا ہے، اور یہ اپنے ساتھ کو یہ کہہ کر کہ میں دوا لینے جا رہی ہوں، میری ماں بیمار ہے، میرا باپ بیمار ہے، خدا نہ کرے کوئی بھی ایک چانس شریعت لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے شریعت یہ کہتی ہے کہ جب طلاق ہو، خلا کا فیصلہ ہو، اس کے بعد اس کو عزت گزارنی پڑے گی، بھلے سے 10 سال 12 سال یہ دونوں الگ الگ رہے ہوں۔ کبھی میاں بیوی میں پنچایت، فیصلہ 6 مہینے چلا، تو جب 6 مہینے کے بعد طلاق ہوگی یا خلا ہوگا، وہاں سے اس کی عزت شریعت مطہرہ نے اس لیے رکھی ہے کہ اس سے حسب و نسب اور خاندانی شرافت کو باقی رکھا جا سکے، اس کا برتن دھل جائے، کل خامی اس کا کرنے والا یہ نہ کہہ سکے کہ یہ میری شکل میں نہیں ہے، میری صورت میں نہیں ہے، دادی کی
دادی کا فیس نہیں ہے، ہماری عادت نہیں ہے، ہمارے خاندان میں کوئی ایسا کام کرتا ہی نہیں، ہو سکتا ہے تیرے پہلے خاوند کا بچہ ہو، یہ نہ کرے۔ یہ بہت بڑی تہمت ہے کہ خاوند یہ اولاد کا انکار کرنا بہت بڑی تہمت۔ شریعت عورت کو عزت دینا چاہتی ہے، سمان دینا چاہتی ہے۔ کہا والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، طلاق شدہ عورتیں 3 قروء تک عزت گزاریں گی، اس کے بعد خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے اب مسئلہ صاف ہے، اس نے عزت گزاری، اس کا برتن صاف، اس کا بستر صاف، اس کا حسب نسب خاندان صاف، خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے اگر ناجائز تعلقات سے بچہ بھی پیدا ہو گیا تو چونکہ شریعت کے فارمیلٹیز کو اس نے پورا کیا تو حدیث کہتی ہے، اسی لیے حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بہشتی زیور کے اندر مسئلہ لکھا ہے، بھائی دشمن کیا کرتا ہے؟ عیب کو دیکھتا ہے، اچھائیوں کو نہیں دیکھتا۔ میں کہتا ہوں شرافت کا تقاضا، اخلاق کا تقاضا، آپ ہر چیز کو دیکھیں۔ گھر لینے جاتے ہیں، بروکر سیدھا آنکھ کو پٹی بند کر ہتھکڑی ہاتھ میں چور کی طرح لگا کر سیدھا ککس میں بیت الخلا میں لے جا کر، اور ککس کی جو بیسن ہوتا ہے، کھٹی ہوتی ہے، سر کے بال پکڑ کر اس میں ڈال کر دیکھیے تیرا گھر ہے پسند لے جا۔ داماد چاہیے تو کیا دیکھیں گے؟ پورا جسم چھوڑ کر اس کی پاخانے کی جگہ پھاڑ کر، پیشاب کی جگہ پھاڑ کر، یہ آپ کے داماد، نعوذ باللہ من ذالک، کتنی گندی ذہنیت۔ میں نے کہا یہ سور خصلت کے لوگ ہیں۔ خنزیر کے سامنے آپ گلاب کا حلوہ رکھیں، آپ روغن رکھیں، نہیں سونگے گا، مرے ہوئے انسان کا پاخانہ رکھے چاٹے گا وہ۔ اچھائیوں کو نہیں ہے آپ جی، بہو کو دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ چڈی اٹھا کر چہرہ دیکھتے ہیں، چلا کر دیکھتے ہیں، بال دیکھتے ہیں، آنکھ دیکھتے ہیں، اس کی ایکس رے رپورٹ دیکھتے ہیں کہ انتڑیاں خراب ہے، اس کی بیماری، کینسر کی بیماری، عامل کے پاس چیک اپ کراتے۔ اچھائیاں دیکھیں، گھر دیکھیں، بیڈ روم دیکھیں، ہال دیکھیں، کچن دیکھیں، باغیچہ دیکھیں، پانی دیکھیں، لائٹ دیکھیں، سروس دیکھیں، ایریا دیکھیں۔ تو یہ اکابرین پر تان و تشنیع جو کرنے والے ہیں، یہ سور خصلت کے لوگ ہیں، صرف برائی دیکھتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو کتنی اونچی خدمات حضرت کی، آپ مجدد ہیں، مجدد۔ کہا کہ بھائی غلط قسم کے مسائل بہشتی زیور میں لکھ رکھے ہیں۔ حضرت نے مسئلہ لکھا، حضرت نے ان کے باپ کے گھر سے نہیں لکھا، فقہ حنفی کا مسئلہ ہے۔ میاں گیا پردیس، مطلب خاوند پردیس چلا گیا، امریکہ چلا گیا، اور یہاں اس کی بیوی سے بچہ پیدا ہوا۔ حضرت نے حلالی کے بیان میں لکھا ہے کہ یہ بچہ اسی خاوند کا ہے۔ اب یہ لوگ ٹھٹا کرتے ہیں، وہ بلوٹوتھ سے مل گیا کیا، وہ میل سے مل گیا کیا، انٹرنیٹ سے مل گیا کیا؟ ارے باپ، امریکہ میں باپ ہے اور 5 سال اور بچہ یہاں پیدا ہوا۔ یہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی باتیں ایک عام انسان کے سامنے بولو گی تمہیں، پانی 5 سال ہو گیا، اب بچہ ہوا، تو کہہ رہے ہیں کہ حضرت تھانوی حلال، دیکھو ان کی کتاب میں کتنی غلط باتیں۔ حضرت تھانوی نے اپنے والد کے گھر سے اس مسئلے کو نقل نہیں کیا۔ حدیث پاک میں سرور کونین آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الولد للفراش وللآہر الحجر، کہ بچہ صاحب بستر کے لیے ہے۔ اس نے عزت گزاری، اس نے شریعت کے مطابق نکاح کیا، اس نے وکیل رکھے، اس نے گواہ رکھے۔ اب قصور بچے کا کیا ہے؟ بچے کا کوئی قصور ہے تو بچے کا کوئی قصور نہیں،
تو اس بچے کو سمان دینے کے لیے، عزت دینے کے لیے کہا گیا کہ یہ بچہ اسی باپ کا ہے. یہ حدیث پاک میں کہا گیا. اب رہا زانی جس نے زنا کیا، اگر یہ عورت ثبوت ہو جائے، زنا شادی شدہ ہے نا، ثبوت ہو جائے تو اس کو سمسار ولی الآہری الحجر، اور زانی کے لیے، مرد عورت کے لیے کمر تک زمین میں دفن کر کر اتنے پتھر ماریں گے کہ وہ زانی مرد اور زانی عورت مر جائیں گے. یہ حدیث پاک ہے. تو شریعت حسب و نسب کا لحاظ رکھتے ہوئے دو قانونوں کے درمیان ایک عزت رکھتی ہے. اور جب یہ عزت اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تو خواتین نے اعتراض کیا. اہل عرب کے اندر عورت کبھی خالی نہیں رہتی تھی، کبھی خالی نہیں رہتی، اور ایک مرد ایک عورت کو پکڑ کر اتنا نہیں پھینکتا کہ ساری ہڈیاں اس کی چورا چورا ہو جائے. نہ مرد ایک عورت پر ڈپینڈ رہتا، نہ ایک عورت ایک خالی کہ مرنے کے بعد بھی اس کی خبر کی بیوی بنی رہتی. آج بھی ہمارے دوست کیا تشریف فرما ہے حرم محترم کے قریب، ان کی ڈیوٹی ہے. کفیل نے ان سے کہا کہ میری بیٹی سے نکاح کر لو. اب یہ آنکھیں لال کر کر چوڑے لگے تھے، نہیں تو شادی شدہ ہوں، یعنی عیب کی بات، شادی رکھ کر شادی کرنا. کیا ہوا؟ وہ ہندوستان میں میری بیٹی سے تم نکاح کر لو. ایک عام کسی صحابی کو دیکھیں گے، اب بھی اہل عرب کے اندر اگر کوئی تنہا بیوی رکھتا ہے تو سمجھتے ہیں یہ لاوارث ہے، یتیم ہے، غریب ہے، مسکین ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ سماج اور سوسائٹی کے اندر عورت کی قدر و قیمت اور ویلیو بڑھتی ہے. سماج کے اندر جہیز کی مانگ ختم ہوتی ہے. عرب کے اندر لڑکا جہیز مانگنے کے بجائے لڑکی لڑکے سے انٹرویو لیتی ہے. کتنا پڑھے ہوئے ہو، حافظ قرآن ہو، کس مقام میں رکھو گے، بچے پیدا ہو گے، کس اسکول میں داخلہ دلاؤ گے، سال میں کتنے عمرے کراؤ گے، کتنے حج کراؤ گے. الٹا ایک بہت بڑی مقدار میں لڑکے کو مہر دے کر لڑکی کو لینا پڑتا ہے. 2 لاکھ ریال، 2.5 لاکھ ریال، خاندان، قبیلہ، بزنس کس حساب سے 5 لاکھ، 10 لاکھ ریال. کیوں؟ اس لیے کہ کثرت ازدواج عورت کو جو اس کا مقام دیا گیا تو اس کی وجہ سے اس کی عزت بڑھ گئی اور اس کا سمان بڑھ گیا. بازار میں آم کا سیزن، آم اگر ضرورت سے زیادہ آ جاتا ہے تو ریٹ اس کا کم ہو جاتا ہے، اور اگر کم آتا ہے تو ڈیمانڈ بڑھتی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو چور بازاری کے طریقے سے جمع کرنے سے حرام قرار دیا. کوئی آدمی شکر کو روک کر رکھ لیا، آٹے کو روک کر رکھ لیا، ضروریات زندگی، تاکہ جب بھاؤ بڑھے تو اپنے گودام سے نکال کر میں اس کو بیچوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا. ٹماٹر 60 روپے بھی ہو جاتا ہے، 3 روپے بھی ہو جاتا ہے. یہ کیوں؟ جو 3 روپے والا ہے بارش سے آتا ہے، اور جو 60 روپے والا ہے وہ جنت سے آتا ہے من و سلوا کے طور پر. ضرورت سے زیادہ جب اس کی پیک ہو جاتی ہے، ڈیمانڈ کم ہو جاتا ہے، بھاؤ گر جاتا ہے. یہاں یہی ہوا. ہندو سماج میں رہنے کی وجہ سے ہندو جو آگ کے پھیرے لیتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ جنم تک یہ عورت اس کے ساتھ رہے گی. ہندو دھرم کے اندر بیوی کی موجودگی میں دوسرا نکاح نہیں کر سکتا. دوسری شادی چوری سے کر لے، قانون کے خلاف کر لے، الگ بات. شادیاں ہوں گی تو لڑکیاں بچ جائیں گی، لڑکیاں اقلیت میں آ جائیں گی اور اس کا سمان بڑھ جائے گا، اس کی عزت بڑھ جائے گی. حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز، جنازہ، بیوہ عورت خاص طور سے اس کو اگر جوڑا مل جائے اس میں دیر نہ کرو. جنازے میں دیر مت کرو، نماز میں دیر مت کرو. بیوہ عورتوں کے نکاح خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جو نکاح فرمایا وہ 2 مردوں سے بیوہ ہو چکی تھی. اما جان خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 کے لگ بھگ.
दोहरी बेवा की आप, ये उम्मत को पैगाम दिया, बेवाओं को इज्जत दी, यतीमों को इज्जत दी। और जिना और निकाह ये तराजू के दो पल्ले हैं। निकाह पर अगर आप वजन डालेंगे जिना हल्का हो जाएगा, निकाह को मुश्किल बनाएंगे आप और उसके लिए पेचीदगियां कायम करेंगे, जिना भारी हो जाएगा। और जिस कौम के अंदर जिना होता है अल्लाह का अजाब का शिकार हो जाती है वो कौम। और लूट का अंजाम क्या हुआ? बच्ची को ऊपर में हज़रत जिब्रील लेकर गए आसमान तक और वहां से उसको पलट दिया। बेहयाई का काम किया करते थे। जिना से कहत साली आती है, जिना से बारिशें रुक जाती हैं, जिना से जालिम हुक्मरान मुसल्लत हो जाते हैं। हदीस की किताब उठाकर अन अबी हुरैरा था अनफुला किसी सहाबी की एक बीवी हो तो आप नहीं बता सकते। मतलब ये कि एक जरूरियात जिंदगी है, कपड़ा एक जरूरियात जिंदगी, मकान एक जरूरियात जिंदगी, सवारी एक जरूरियात जिंदगी। एक कार रखकर एक और कार रखना क्या बुरा है? कार रखकर स्कूटर रखना बुरा है? स्कूटर रखकर साइकिल रखना, जैसे ये जरूरियात जिंदगी है, शरीयत ने बिल्कुल आसान तरीके से निकाह उम्मत मुस्लिमा को बतौर नेमत के दिया। आज आपने आयत सुनी, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा। अल्लाह अपनी निशानियों में से बताते हैं, मेरी कुदरत की निशानी ये है कि अल्लाह ने तुम्ही में से तुम्हारे जोड़ों को पैदा किया। क्यों? नाक में जोड़े होते वो कहता आपकी रोटी मैं खाऊंगा, बीवी कहेगी खाही अगर जिन रहेगा कहेगा नहीं मैं तो हवा में उड़ूंगा, तो मेल नहीं होगा। अल्लाह फरमाते हैं वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम, तुम्हारी जैसी अल्लाह ने तुम्हारी बीवी पैदा की, तुम्हारी जातों में, तुम्हारी सिर्फ में अल्लाह ने तुम्हारे जोड़े बनाए। ये खुदावंद कुद्दूस की कुदरत की निशानी है। घोड़ा गधा मेल होता है, आपस में खच्चर पैदा होता है, ऐसा इंसानों के अंदर अल्लाह तबारक तआला ने नहीं किया। तो आज ही अहले अरब लड़की पैदा होती है तो वो ज़माने जाहिलियत था। वइज़ा बुशिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम, चेहरा बिखर जाता, ओह लड़की पैदा हो गई। लड़की पैदा होने पर मचल जाते हैं, खुश हो जाते हैं, हुकूमत वजीफा देती है। और लड़का, आप में से जो हजरात उम्रा कर चुके हों, हज बैतुल्लाह कर चुके हों, फिर दुआ करें अल्लाह मौत से पहले हमें ज़ियारत हरमैन शरीफ नसीब फरमा। जरूर दुआ करें। वो जिंदगी ही क्या कि दुनिया में रखा क्या है भाई? ताजमहल, लाल किला, मॉस्को, रशिया, स्विट्जरलैंड, बरतानिया, क्या है? क्या अल्लाह के काबे के अलावा, नबी के रोजे के अलावा, मस्जिद नबवी के अलावा? जो हजरात गए हैं, शहर टैक्सी लेकर हरम पाक के बाद जहां टैक्सी स्टैंड है, 2-2 रियाल के लिए हिंदुस्तान के फकीरों के सर पर हाथ फेरते हैं। वलदी वलदी, बच्चे मेरे आजा इधर बैठ जा, थोड़ी बहुत उर्दू अगर जान ले तो वो ले जाते हैं। जिद्दा जिद्दा, ताइफ ताइफ, उम्रा करना चाहते हो तो मस्जिद आयशा ले जाएंगे। जिद्दा जाना चाहते हो, करोड़पति खरबपति हैं ये लोग, क्यों टैक्सी चला रहे 2-2 रियाल के लिए? उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी है मक्का मुकर्रमा के अंदर, मदीना यूनिवर्सिटी है मदीना तैयबा के अंदर, बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, चल नहीं पाएंगे आप। और जिद्दा के अंदर जो यूनिवर्सिटी बन रही है और काफी हद तक काम हो चुका है, अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक कार से घूमना पड़ेगा। जैसे आपने रेलवे स्टेशनों में देखा होगा कि बैटरी की छोटी गाड़ी आती है, इसमें आपको घूमना पड़ेगा कई 50-60-100 किलोमीटर के दायरे में। अरब एजुकेशन पर बड़ी मेहनत कर रहा है और वो चाहता है कि यहाँ के लोग अमेरिका, बरतानिया, गैर ममालिक में जाकर अपनी तहजीब और अपने कल्चर को फरामोश ना करें, बुला ना दें। मदीना यूनिवर्सिटी और मक्का मुकर्रमा में उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी में
सैकड़ों अहले अरब पढ़ रहे हैं, पढ़ाई के लिए कम और उनको पढ़ने पर वजीफा दिया जाता है 1500 रियाल 2000 रियाल। हिंदुस्तानी पढ़ता है तो उसको भी उतना और अहले अरब को भी उतना। तो हिंदुस्तानी तो राज करता है, अपने पैसों में शादी करता है और अरब उसको जमा 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 करके रखता है। पर क्यों? नहीं, मुझे बच्ची कौन देगा, लड़की कौन देगा, 1 लाख रियाल है, 1.5 लाख रियाल है। लड़की का भाव बढ़ गया, लड़की की इज्जत बढ़ गई। गाड़ी जब पटरी पर रहती है तो रफ्तार पकड़ती है, ट्रेन पटरी पर हो रफ्तार पकड़ती है। इस ट्रेन को आप रेत पर चलाएं, रेत पर ऊंट तो चल सकता है, ट्रेन नहीं चल सकती, ट्रेन धंस जाती है। इंसानियत की गाड़ी शरीयत की पटरी पर हो, मर्द का अपना मकाम है, औरत का अपना मकाम है और शरीयत की गाड़ी रफ्तार पकड़ती है। वरना निकाह मुश्किल हो जाएगा और जिना के दरवाजे खुलेंगे और उम्मत के अंदर तबाही और बर्बादी पैदा हो जाएगी। चुनांचे जब अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज्जत बताई मुतवफ़्फ़ा अन्हा की, यानी जिसका खाली मर चुका हो 4 महीने 10 दिन, तो मालूम है आपको हजरत सहाबियात का एक वक्त, एक जमात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाकर हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मुलाकात की। अरे ये क्या 4 महीने 10 दिन कौन सब्र करता? मतलब बेवाओं के निकाह का एक आम माहौल था, उनको 4 महीने 10 दिन बहुत बोझ था। बिना खामिन के औरत उसकी जिंदगी मुर्दे से बदतर है। औलाद है, वो खामिन का सुख नहीं दे सकती, बाप है, वो खामिन का सुख नहीं दे सकता, रिश्तेदार हैं, वो खामिन के हुकूक की अदायगी नहीं कर सकते। इसलिए अहले अरब के अंदर ऐब था। तो बहुत सारी औरतों का एक वक्त हज़रत अम्मी जान आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आया और कहा, अर्ज़ किया, जरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहिए जरा कंसेशन करे, पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, 10-20 रुपए घटाए। अम्मी जान आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जो बात फरमाई, मैंने कहा बड़ी ज़हीन औरत, बड़ी चालाक औरत। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हिस्ट्री हमारी माएँ, बेटियां, बहुएं, बीवियां पढ़ेंगी उनकी चालाकी के किस्से, तो उनको अफसानों की, नावेलों की, ड्रामों की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने बताया ना कि जब उन्होंने एतराज किया दीगर सौकनों ने कि जिस आपकी बारी में आते हैं, तो थोड़े तहम्मुल के बाद कहा कि वही भी तो मेरे कमरे में आती है। जब अल्लाह से कहो कि अल्लाह मेरे ही कमरे में क्यों वही बैठता है, जब अल्लाह वही बैठता है तो अल्लाह की मखलूक गिफ्ट भेजने में क्या परेशानी है। तो जब आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा, और आपको मालूम कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो 4 महीने 10 दिन औरत की इज्जत बताए हैं, ये जुल्म नहीं है। ये ना समझे कि दूसरे लोग ये कहें इस्लाम मुसलमान दुश्मन, दिल दिमाग खराब करें खवातीन का, ये तो जुल्म है साहब। ना मेकअप कर सकती है, ना नेल पॉलिश लगा सकती है, ना तेल लगा सकती है, ना फूल लगा सकती है, न शादी ब्याह में जा सकती है, न घर को छोड़ सकती है। फुक़हा ने कहा कि अगर बहुत सख्त जरूरत है, डॉक्टर के यहाँ जाना है, ग्लूकोज चढ़ाना है, वो जाए और वापस रात की रात आ जाए, एडमिट ना हो। एडमिट की जरूरत है तो फिर एडमिट भी हो जाए। जान बचाने के लिए क्या किया जा सकता है? सुरमा काजल नहीं लगा सकती, लेकिन आंख में बीमारी है, डॉक्टर ने, हकीम ने कहा सुरमा लगाओ, कहा कि रात में लगा ले और सुबह को निकाल ले। घर में रहे, खाए पिए, मौज करे, फोन करे, मोबाइल करे, कंप्यूटर इस्तेमाल करे, बहू से बात करे, बेटियों से बात करे, सब इजाजत है। अम्मी जान आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, ओहो तुम अपनी हैसियतें भूल गए, तुम्हें मालूम नहीं मेरे आका, मेरे महबूब, मेरे सरताज जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से पहले हम लोगों का क्या हाल था। वही चीज मैं बताना चाहता था। शरीयत मुताहरा ने
عورتوں کو کتنی عزت دی. تم 4 مہینے 10 دن اور وہ بھی جو چاہے یہ کہ شادی کو نہ جائے, خوشی کی تقریب میں نہ جائے. اس لیے اس مرے ہوئے قانون کی عزت تجھے کرنی ہے. اس نے اپنے خون سے تجھے سینچا ہے, تیری آبرو کو بچایا ہے, تجھے عزت کا لباس دیا ہے, تیری شان کو بلند کیا ہے. تو مر گیا مردود نہ فاتحہ کرو تھا یا مرانی اور رشتہ ہو گیا تو اسے کیا عزت دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اونچا تو آپ کے ازواج کا مقام اونچا. آپ کے پردہ فرمانے کے بعد ازواج مطہرات کے لیے کوئی عزت نہیں, تا حیات کسی سے نکاح نہیں کر سکتی. اس لیے کہ آقا روز مطہرہ میں زندہ ہے. 4 مہینے 10 دن گویا یہ اسی کی بیوی ہے. ہاں, جہالت سے عورت کو پکڑ کر اس کی چوڑیاں ٹکرا کر پھوڑی جا رہی ہیں, اس کی بنگڑیوں کو توڑا جا رہا ہے, اس کے لباس کو نکالا نوچا جا رہا ہے, اس کے زیور کو کبے کی طرح چھپٹا جا رہا ہے. شریعت اس کی اجازت دیتی ہے, شریعت دیتی ہے. پیار اور محبت سے سمجھاؤ, اماں دیکھو اب انتقال ہو چکا ہے, آپ بیوہ ہو چکے ہیں, آپ یہ کام کریں. تو امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بھول گئی. اتنا جلدی شریعت نے تمہیں ماں کا مقام کیا دیا, بیوی کا مقام کیا دیا, بیٹی کا مقام کیا دیا, بہن کا مقام کیا دیا, بھول گئی اتنا جلدی تم. بعد اس کے بعد فرمایا, ارے ظالم عورتوں, کیا تمہیں پتا نہیں کہ اس سے پہلے آقا کی تشریف آوری سے عورت اگر ودوا ہوتی, بیوہ ہوتی, تو اس کو ایک بند کمرے کے اندر بند کر دیا جاتا تھا. صرف جینے کے لیے وینٹیلیٹر کے طور پر ایک تھوڑی سی کھڑکی اس میں رکھ دی جاتی تھی. اس کو غسل کی اجازت نہیں, دانت مانجنے کی اجازت نہیں, دوا دارو کرنے کی اجازت نہیں. حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا. مر جاتی ہے, مر جائے, اس نے خامن کو کھا لیا, اس نے خامن کو نگل لیا. اللہ اکبر میری ماں اور بہنیں, شریعت نے کتنا احسان کیا, کتنی عزت دی. اور ایک جانور کی طرح ٹٹے میں کھانا رکھ کر وہ اسی جگہ پیشاب کرتی ہے, پاخانہ کرتی ہے, نیچے سے دروازہ کے نیچے تھوڑا سوراخ بنا کر یا ہلکے سے دروازہ کھول کر فوراً ڈھلا دروازہ بند کر دیا. 1 سال بچ گئی اس کی قسمت میں زندگی. کپڑے میں بدبو, جسم میں بدبو, کیڑے پیدا ہو گئے, جوئیں پیدا ہو گئی, وائرس پیدا ہو گیا, جراثیم پیدا ہو گئے. اب بھی جا کر سیدھے غسل خانے کو جا کر یا ہاسپٹل جا کر نہیں, اب پنچایت بیٹھے گی, ساری گاؤں کے لوگ میدان میں درشک کی طرح بیٹھ جائیں گے. اس عورت کو لایا جائے گا, ایک بکری کو لایا جائے گا, اور اس عورت کو کہا جائے گا کہ تو اپنے جسم کو اس بکری سے رگڑ. یہ حدیث پاک ہے. اپنے جسم کو جب وہ عورت اس بکری سے رگڑے گی, اس کی بدبو اس کے کیڑوں سے بکری مر جاتی ہے. اور جانور جب تڑپ کر مر جاتا ہے تو پیشاب اور پاخانہ اس کا نکل جاتا ہے, تو اس کی جو مینویاں نکلتی ہیں, اس عورت کو کہا جاتا ہے, حدیث ہے حدیث, اس عورت کو کہا جاتا ہے کہ ان مینویوں کو اٹھا کر بڑی قوت کے ساتھ پھینکنا اور کہنا کہ دوبارہ یہ دن میری زندگی میں نہ آئے. مطلب یہ کہ میں تو مر جاؤں لیکن میں کسی مرد کو نہ ماروں اور کوئی مرد میرے سامنے نہ مرے. یہ کہہ کر وہ مینویاں قوت کے ساتھ پھینکتی ہے, پھر اس کو اجازت دی جاتی ہے. ورنہ کتنے ہی 3 مہینے میں مر جاتے ہیں, 6 مہینے میں مر جاتے ہیں. اتنا جواب دینا تھا. عورتیں اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اللہ کا شکر ادا کر کر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کر کر وہاں سے نکل گئی. اللہ نے کتنا بڑا مقام دیا. 1 سال تک زندگی میں, اور یہاں 4 مہینے 10 دن, وہ بھی عورت کے سمان کو بڑھانے کے لیے. کل مرا, آج اس نے نکاح کر لیا, بچہ پیدا ہوا, 7 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو سکتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ 3 مہینے اس کے لگے ہوں اور 7 لگے ہوں اس کے نکاح کے بعد. تو کیسے آپ کہیں گے کہ یہ بچے کا حسب و نسب کیا ہے؟ اور حسب و نسب
انسان کی شرافت کی چیز ہے، انسان کی عزت کی چیز ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی نشانیوں میں سے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی علامتوں میں سے، اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے مسلمانوں کے لیے ایک عظیم الشان انعام ہے۔ تو اس لیے کہ کہیں حسب و نسب خلط ملط نہ ہو جائے، ہمارے یہاں سماج میں، سوسائٹی میں زنا تو قابل برداشت ہے، لیکن نکاح ثانی کا جو لفظ ہے وہ اکبر الکبائر ہے، کبیرہ گناہوں میں بھی خطرناک قسم کا۔ کب ہندوستان کے حالات بنیں گے، کب یہ سنت زندہ ہوگی، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے عورتوں کے مقام اور مرتبے کے تعلق سے کہ ایک صحابی آئے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ٹھیک ہے وقت ہو رہا ہے، کل انشاءاللہ اس کو عرض کریں گے۔ تراویح کی نیت ایک ہی مرتبہ کرے یا ہر 2 رکعت میں کرے، دونوں طریقے جائز ہیں۔ آپ کو 20 رکعت تراویح پڑھنی ہے تو شروع میں جو تکبیر تحریمہ ہے اسی وقت آپ نیت کر لیں، یا ہر 2 رکعت میں کریں، یہ دونوں طریقے جائز ہیں۔ تراویح کے 4 رکعت کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے کیا وہ پڑھنا صحیح ہے یا نہیں، کیونکہ مجھے دوسری دعا نہیں آتی۔ دوسری دعا کا مطلب یہ کہ آپ اردو میں دعا کریں، اللہ میری ماں کی مغفرت فرما، اللہ میری روزی میں خیر و برکت نصیب فرما، یہ سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت، یہ اصل میں غالباً فقہا کی کتابوں سے اس دعا کو لیا گیا ہے۔ اس دعا کو ہمارے اہل سنت والجماعت دیوبندی مکتب فکر کی مساجد میں اس لیے لگایا گیا، پڑھنا شروع کیا گیا کہ ہندوستان میں جو نواب تھے، لکھنؤ کے نواب تھے، بیجاپور میں نواب تھے، رامپور میں نواب تھے، نواب یہ جو آپ کا بھول بھلیاں جو بنا ہے لکھنؤ کے اندر اور لکھنؤ کا جو محل بنا ہے، یہ سب سیاہ نواب تھے۔ آج ہی وہاں پر تازیانے اور پنجے وہاں پر رکھے ہوئے ہیں، اور شیعہ جو ہوتا تھا وہ شیعہ صحابہ کا دشمن، ہم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے تھے، وہ 4 خلفاء کو گالی دے کر شیعہ ہوتے ہیں، ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، گالیاں دے کر آدمی شیعہ ہوتا تھا۔ تو یہ نوابوں کے دور کے اندر شیعیت کا بہت دور تھا، اسی کے آثارات اہل سنت والجماعت سنی اور دیوبندی لوگوں کے اندر آ گئے کہ وہ محرم میں کچھ لوگ کالے کپڑے پہنتے ہیں، پانی شربتوں کی سبیلیں نکالتے ہیں، کھچڑا بناتے ہیں، یہ اسی شیعہ کے مخلوق اور ملی جلی مخلوق کے ساتھ رہنے کا یہ اثر ہے۔ تو چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ ہماری جو مسجدیں ہیں ان مسجدوں کے اندر یا اللہ یا محمد، اور اس کے بعد شروع میں چونکہ شیعہ حسن حسین کو زیادہ مانتے تھے تو پرانی مسجدوں کے اندر یا حسن یا حسین لکھا ہوا رہتا تھا، یا چھوڑ کر بھی حسن حسین لکھا رہتا تھا۔ اس کے بعد ہمارے علماء کرام نے جب اس فتنے کو محسوس کیا تو انہوں نے خلفائے راشدین کی عظمت کو اہل سنت والجماعت کے دلوں میں بٹھانے کے لیے مساجد کے اندر جو توہرے لگائے، پتھر لگائے، جو بھی شکل ہو، اللہ، محمد، ابو بکر، عمر اور عثمان، علی، یہی توہرے آپ کو ملیں گے، تاکہ دیکھ کر جس کو وہ کہتے تھے کہ شیعہ بننا ہو ان کو گالی دے کر بنے، تو ہم کہنے لگے کہ جس کو سنی بننا ہو ان کی تعریف کر بنے۔ اس طریقے سے اس کے بعد ایک موقع تھا 4 رکعت کے بعد کچھ پڑھنے کا، تو ہمارے اس وقت کے بزرگان دین نے یہ جو 5 ترویحیں ہیں، ہر 4 رکعت کے بعد جو ریسٹ ہوتا ہے اس کو ترویحاں کہتے ہیں، تو اس کے اندر پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، پہلے ترویح میں، بعد کے 4 ترویحوں میں پہلے میں ابو بکر صدیق کی تعریف، دوسرے میں عمر الخطاب کی، تیسرے میں حضرت عثمان غنی کی اور چوتھے میں حضرت علی کی۔ تو آپ دیکھیں گے ابو بکر صدیق اور عمر الخطاب، علی، عثمان، یہ نام آتے ہیں۔ اس طریقے سے شیعت کے زور کو جو نوابگری کے ذریعے سے امت پر اور مخلوق پر اور یہاں کی رعایا اور عوام پر وہ اثر انداز تھا،
اس کو ختم کرنے کے لیے توغرا بنایا گیا تھا. وہ ٹیمپرری، وہ کوئی لازم نہیں، اور کسی فقہ کی کتاب کے اندر اس کا تذکرہ نہیں ہے. اس کو ایک وقتی علاج کے طور پر، ہیلتھ کیمپ کے طور پر اسے مساجد کے اندر لگایا گیا. دیوبندی مکتب فکر کے مساجد کے اندر بھی اور تبلیغی مکتب فکر کے مساجد کے اندر بھی المنبر والمحراب ابو بکر صدیق بار بار یہ سب مل کر پڑھتے تھے. کیوں پڑھتے تھے؟ کہ ان کا ترانہ ان سے بلوایا جاتا تھا کہ تم سے صحابہ کا نام لو. اب اس کو لوگوں نے لازم بات مسجدوں میں پکڑ لیا تو بدعت ہے. ایک وقتی علاج کا معاملہ تھا، اس کے لیے کیا گیا. یہ سبحان ذی الملک والملکوت جو تسبیح ہے، یہ غالباً دور مختار میں یا فقہ کی کسی کتاب میں یہ موجود ہے. تو جب اس کی ضرورت ہٹ گئی اور لوگ اس کو تراویح کا حصہ سمجھنے لگے، پرانے قبر میں ٹانگڑیاں ڈالے تو بڈھے آگو منہ میں داتا نہیں منبری والمحراب پر بولتے تھے. بڑی مشکل سے نئی علاق کے اندر تو کٹکے مار کو نکالے بڈھے کو. میڈ ان جاپان کا بڈھا تھا وہ، بڑی جھگڑے ہوئے، ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. اور 11 مہینے نظر نہیں آتے. رمضان المبارک میں لوگ آ کر اس تسبیح کو تراویح کا حصہ سمجھ گئے تھے کہ اس کے بغیر تراویح نہیں ہو سکتی. شروع میں تو بہت بھائی کسی بدعت کو ایجاد کرنا بہت آسان ہے. بدعت کو ختم کرنے کے لیے سر پھڑانا پڑتا ہے. بدعت میں اگر یہ تو بھائی یہاں قبرستان ہے، ہم لوگ ایک کام کریں گے کہ مجلس کے ختم کے بعد انشاءاللہ 3 مرتبہ درود، 3 خل میں ایک قرآن کا ثواب، پھر 3 مرتبہ درود. چلو اچھا ہے، مردوں کے لیے پڑھ لیا جائے اور ہمارے آبا اجداد، کتنی اچھی بات ہے. آپ بھی قبول کر لیں گے، اعتراض بھی نہیں کریں گے. میری واہ بھی ہوگی کہ مولانا کتنے ہمدرد ہیں کہ جس قبرستان کے بغل میں بیٹھ کر وہ تقریر کر رہے ہیں، قبرستان والوں کا بھی حق ادا کر رہے ہیں. آج میں اس کو کر رہا ہوں، کل میرے بعد جو امام اور خطیب آئے گا وہ نہیں کرے گا، اور میں 10 سال کروں گا، 2 سال کروں گا، یا یہ سال کروں گا، تو اس کو پکڑ لیں گے دامن. تو ان سے بڑے ہو گئے کیا تمہیں؟ پڑھو تو بھی. اب انہیں مجبوری کو پڑھ لیا ڈیوٹی بچانے. 2 پیریڈ گزر گئے. اب تیسرا پیریڈ جو آیا تو وہ یہ سمجھ گئے لوگ، تیسرا جنریشن، کہ بھائی قبرستان کے بغل میں جہاں مسجد ہوتی ہے وہاں 3 خل پڑھنا ضروری ہے. بدعت دبے قدموں آ جاتی ہے اور آسانی سے آ جاتی ہے. پھر کوئی مرد مجاہد آ کر، نہیں صاحب یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ تو بدعت ہے، مرضی ہے، پڑھو جاؤ، پڑھو، تم تنہا پڑھو، پڑھ کر جاؤ، 3 میں 300 پڑھو. دیکھو صاحب کتنے ڈال رہا بھائی ہے، امت کے اندر بگاڑ پیدا کر رہا ہے. اب کہہ چکے، کر چکے، اور اس پر ایک زمانہ بیت گیا. یہ فاتحہ کیسے آئی؟ ساؤتھ انڈیا میں جہالت کی، بڑی جہالت، علم کا نام و نشان نہیں تھا، مسئلے بولنے والے نہیں تھے. ٹیانگ گارڈن میں اس زمانے میں میں جب فارغ ہو کر آیا، وہ 3 یا 4 مسجد ٹیانگ گارڈن کی، کچھ قدیم آثار قدیمہ کے بوڑھے تھے، بس وہ 4 کرسی جامے ہوئے تھے. وہ علامہ تھے اپنے زمانے کے، مفتی تھے اپنے زمانے کے. ان کو ہمارا مسئلے بیان کرنا ہماری برا لگتا تھا. کہیں سے مولوی آ گئے 4 کرسی چھوڑ کر بات کر رہے ہیں. وہ 4 کرسی اس زمانے کے اندر لوگوں کی سہولت کے لیے اس 4 کرسی میں تمام مسائل کو سمیٹ کر نظمیہ غزل کے طور پر، نظم کے طور پر بیان کر دیا گیا. بس یہی یہاں کے معلومات. اب نماز کو کوئی نہیں آتا، جمعہ کو آتا. مر گئے، ایک شراب بھیج دیا مسجد کو، امیر ہے ایک قرآن، بس یہی، نماز کو نہیں آتے تھے. تو ہمارے علماء نے حکمت عملی کی. بھائی تمہاری ماں سے تو کس کو اپنی ماں سے محبت نہیں؟ کتے کے بچے کو اپنی ماں سے محبت ہے، گدے کے بچے کو اپنی جلنے والی ماں سے محبت ہے. تمہاری ماں سے محبت ہے، تمہارے آبا سے محبت ہے. اب کہیں نماز ہو، نماز کو ہم نے کبھی شکل نہیں دیکھی، عید کو پڑھتے ہیں، جمعہ کو، یہ نماز کو بلا. تو ہمارے اکابرین نے کیا کیا، ہم لوگ فجر کی نماز کے بعد یاسین پڑھیں گے، 3 خل پڑھیں گے، الفاتحہ پڑھیں گے. تم اپنی مری ہوئی ماں کو ایصال ثواب کرو، ماں جنت میں چلے. او اچھا، ماں کو جنت کیا پہنچانا، میں آتا ہوں فجر کو، میں آتا ہوں جمعہ کو، میں آتا ہوں مغرب کو، عصر کو. تو اس طریقے سے چارہ ڈال کر وقتی طور پر ہمارے اکابرین نے دعا جہری رکھی اور اس کے اندر الفاتحہ رکھا. ہمارے بزرگوں نے رکھا چارہ ڈالنے کے لیے. اب وہ چیز کیا ہوئی
ایک وقتی مجبوری کے تحت جس کو شروع کیا گیا، ایک جنریشن گزرا، وہ جانتا تھا کہ یہ شریعت کا حصہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ دیکھا ہوا تھا۔ بعد کا جنریشن یہ سوچ کر انا وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، ہم نے آبا اجداد کو یہ کرتے ہوئے دیکھا، وہ غلط ہے کیا، تو ہم کیوں چھوڑیں، تو انہوں نے کیا۔ جب 2 جنریشن گزر گئے تو تیسرا جنریشن اس کو داخل سنت، داخل حدیث، داخل قرآن سمجھنے لگا۔ اب تیسرے جنریشن میں ایک مولوی مجاہد آیا، دیوبند کا فارغ آیا اور کہا کہ لوگوں فاتحہ بدعت ہو، 4 سال 400 سال سے ہماری مجلس میں الفاتحہ پڑھ رہے، یہ اب کا جمعہ 8 روز بھی مولوی بن کر تو بدعت بولتا ہے، تو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اس چیز پر جب زمانہ گزر جاتا ہے، یہ ہمارے اکابرین کی شان ہے کہ کہہ دیتے ہیں مسئلہ سمجھ کر، اور بعد دلائل سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ مسئلہ صحیح نہیں تو فوراً رجوع کر لیتے ہیں۔ یہ ان کی دیانت کی دلیل ہے، ایمانداری کی دلیل ہے۔ ہدایہ ایک کتاب ہے، دنیا کے ہر مدرسے میں، حتیٰ کہ جو لوگ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا انکار کرنے والے، فقہ حنفی کا انکار کرنے والے، جو غیر مقلدین ہیں اہل حدیث، یہ بھی ہدایہ پڑھتے ہیں۔ بڑی زبردست کتاب، زبردست کتاب، مسائل قرآن و حدیث سے نچوڑ کر رکھ دیے گئے ہیں۔ امام ظفر، امام محمد، امام ابو یوسف، ان کے 3 شاگرد، اور حضرت ابو حنیفہ ان کے امام، ہر 1.5 سطر، ہر 2 سطر میں امام ابو یوسف کہیں گے نہیں بابا کی بات نہیں مانتا، یہ ان کی دیانت کی بات۔ امام محمد کہیں گے میں ابو یوسف کی بات نہیں مانتا، میرے پاس یہ دلیل ہے۔ تو اس کو لیا گیا، اور سینکڑوں مسائل ایسے ہیں کہ استاد کو چھوڑ کر شاگرد کی بات پر فتویٰ فقہ حنفی کے مطابق دیا گیا۔ یہ دیانت، اس لیے مسائل کے ابھی یہاں شعبان کے مہینے کے اندر ٹائم ہو رہا بول کر بیزار مت ہو، یہ شریعت کچھ جاننا، شریعت کو سمجھنا ہے۔ شعبان کے مہینے میں غالباً ایک نکاح تھا، رجب میں شعبان میں یہاں نکاح نہیں، جنازہ تھا۔ جنازے کے وارثین نے خواہش ظاہر کی کہ بھائی نماز جنازہ پڑھا۔ میں نے یہاں کے محترم صاحب سے کہا کہ جنازہ مسجد کے اندر رکھنا مکروہ تحریم ہے، حرام کے بعد جو دوسری سیڑھی ہے وہ ہے، آپ مسجد سے باہر رکھیے گا۔ تو ایک بہت بڑے ٹور اینڈ ٹریول چلانے والے وہ مولوی صاحب بھی، میں اندر بیٹھا ہوا تھا، آئے، کیا بھائی 90 مسئلے یہاں سننے کو مل رہے نا، کیا؟ میں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ مسجد کے باہر رکھا۔ ہاں بالکل صحیح ہے، اس لیے کہ موتا اس کے اندر خدا نہ کرے اس کے منہ سے کف نکل جائے، ناک سے خون نکل جائے، مسجد پلید ہو جاتی ہے۔ مسجد میں پیاز کھا کر آنے سے منع کیا گیا، کچا لہسن کھا کر آنے سے منع کیا گیا۔ کچے پیاز اور کچے لہسن سے زیادہ مردے کی بدبو ہوتی ہے، تو مسجد میں کیسے اس کی جب فقہاء نے مکروہ تحریمی قرار دیا۔ تو لوگوں کو جب اس پر ایک زمانہ گزر جاتا ہے تو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور لڑ پڑتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ آپ حضرات کی دعاؤں کا صدقہ ہے، شہر بنگلور کے اندر کئی مسائل جس کو لوگ نہیں جانا کرتے تھے، ہم نے یہاں اس کی آگاہی کی، اور آگاہی کیے تو حالات کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ سب سے پہلے جنازے کو ہم نے باہر رکھ کر پڑھوایا، کنچن والے میں ہم امام تھے، تو چونکہ مسجد تنگ لگے سڑک تھی، وہ مسجد روڈ کو لگی ہوئی تھی اور اندر صحن نہیں تھا، تو ایک صاحب ہیں، ان کا نام انور بھائی ہیں، بہت ان کی خدمات ہیں مہدویوں میں، انہوں نے بہت خدمات کی، مہدویوں کو اہل سنت والجماعت بنایا، حتیٰ کہ ایک مہدوی کو اپنی صاحبزادی دے کر کنورٹ کیا، بڑی قربانیاں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتخاب میں انہوں نے زیارت کی، ابھی بھی باحیات میں وہ حیدر نگر وغیرہ شیواجی نگر سے چلے گئے، ان کی والدہ کا انتقال ہوا۔ میں نے کل جمعہ میں بتایا نا، بچہ پیدا ہو، موقع نکاح کا ہو اور جنازہ ہو، یہ انسان کی زندگی کے 3 اہم موڑ ہیں، ان کو سنت کے مطابق کرنا چاہیے۔ تو چنانچہ انہوں نے کہا کہ سنت کیا ہے؟ میں نے کہا کہ مسجد کا کپڑا استعمال مت کریں، پھول مت ڈالیں، جنازے کو ہمت ہو باہر رکھ کر پڑھوائیں۔ روڈ ہے حضرت، میں نے کہا روڈ بلاک کیجیے آپ،
جنازہ 4 منٹ میں ہو جاتا ہے 5 تکبیروں کے ساتھ. روز بلا کیجیے. تو وہ بڑے ہمت والے تھے. پہلی بات تو لوگوں نے کہا ارے بھائی یہ کیا ایسا جنازہ, اوپر ہرا کپڑا بھی نہیں, پھول بھی نہیں, اس کو برداشت کر لیے. اور جب روڈ پر رکھا, اب وہ بارش تھے, ہر لوگوں کا تانے کا جواب وہ دیا کرتے تھے, اے خاموش میری ماں کا جنازہ. تو ایک صاحب انہوں نے کہا اللہ معاف فرمائے وہ بھی انتقال کر گئے, کیا جی بھیڑ کا ہندو کا جنازہ کیا باہر رکھ کر پڑھ نہیں بولے. یعنی مسئلہ جب کسی غلط مسئلے پر عمل کرتے ہوئے ایک زمانہ گزر جاتا ہے اور پھر بتلانے والا اس کو بتاتا ہے تو لوگ اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. 3 جنریشن, ایک جنریشن مجبوری کا, دوسرا جنریشن ہمارے بزرگوں نے کیا, اور تیسرا جنریشن داخلے کے لیے سمجھ کر کرنے لگتا ہے. اب الحمدللہ شہر بنگلور کے اندر مساجد بن رہی ہیں, اس کے بعد تو جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہوں کے اندر, قبرستانوں کے اندر الگ سے نماز جنازہ پڑھانے کا پلیٹ فارم بنایا جا رہا ہے. یہاں بھی ایک توغرا لگایا گیا تھا. اب یہ توغرے رمضان کی وجہ سے بچے نوجوان آتے نکال لیے گئے. یہاں لمٹ ہے کہ یہ حدود اعتکاف یہاں تک ہے, اس کے اندر نماز جنازہ نہیں پڑھایا جا سکتا. اور فقہ حنفی کی کتاب کا حوالہ اس کے اندر وہاں ایمپلیفائر کے باغ کے اوپر وہ بورڈ رکھا ہوا ہے. تو یہ مسئلہ ہے, جب ایسے حالات آتے ہیں تو آپ اچنبے میں نہ ہو. جب مصافحے کی بات ہم نے بنگلور میں پہلی مرتبہ شروع کی کہ عید کے بعد کا مصافحہ شریعت میں نہیں, داخل عید نہیں, لوگوں نے باویلا بجایا اس لیے کہ اس کو داخل عید سمجھ رہے تھے. اب الحمدللہ اس کے اندر ایک بیداری پیدا ہو گئی, جماعت کے تعلق سے ایک بیداری پیدا ہو گئی کہ کیا سنت ہے کیا سنت نہیں ہے. فاتحہ کے تعلق سے, توحید اور شرک کے تعلق سے قبر پر شروع میں حالات آئیں گے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جب توحید کے علم کو گاڑا آپ نے صفا کی پہاڑی پر, اور یہ کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون, جو ابو لہب آپ کی پیدائش پر سویبہ نام کی باندی کو آزاد کیا تھا, وہی ابو لہب صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تبت لکا لہذا جمع کرنا, ارے ناس ہو تیرا, تو اس لیے ہمیں بلایا تھا. یہ بات جو ابو لہب اتنا ٹوٹ کر چاہتا تھا آقا کو, باندی کنیز بہت بڑی دولت اہل عرب کے یہاں, ایک لال اونٹ اور ایک غلام اور باندی کا رکھنا بہت بڑی دولت. اتنی بڑی دولت کو کہ میرے یہاں بھتیجا پیدا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر کر علماء کہتے ہیں کہ جس انگلی سے اس نے اشارہ کیا جہنم میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ وہ انگلی جب ابو لہب منہ میں لیتا ہے تو کچھ وقت کے لیے اللہ اس کو راحت دے دیتے ہیں. وہ ابو لہب جب علم توحید کو آقا نے صفا کی پہاڑی پر کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون, تو کل کا دوست آج کا کیا ہو گیا, دشمن ہو گیا. دوست اور دشمن کی پہچان حق اور باطل کے معرکے کے وقت ہوتی ہے. ولیمے کی دعوت میں سب بولتے ڈال لو کیسی باپ کا مال ہے, انہیں اٹھا کو ڈالیا, میٹھا ڈالیا. حق اور باطل کے معرکے میں دوست اور دشمن کی پہچان ہوتی ہے. صدیق نے صداقت کے ساتھ لبک لیا, ابو لہب نے جہالت کے ساتھ کہا تبت لکا لہذا جمع کرنا. اللہ نے اس کا جواب دیا تبت یدا ابی لہب وتب, ارے ظالم کہیں گے میرے محبوب کو تو تبت کہتا ہے, ہمیشہ تبت یدا ابی لہب, تیرا ستیاناش ہو جائے. بہرحال اس قسم کے ہم تو حضرت مولانا علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ علم جہالت کے اعتراف کا نام ہے. آدمی جیسے جیسے پڑھے گا پتا چلے گا یہ بھی مجھے معلوم نہیں, اور پڑھے گا ارے یہ بھی مجھے معلوم نہیں. تو جب علم جہالت کے اعتراف کا نام ہے تو جو مادرزاد جاہل مطلق ہے وہ فتویٰ کیسا دے گا بھائی, بتائیے. آپ کو اچنبا لگے گا مولانا نے یہ کہہ دیا ہے, مفتی صاحب نے یہ کہہ دیا, فوراً زبان درازی کرنے کے بجائے تحمل کریں اور بڑے مفتیان کرام سے رجوع ہوں. اسماعیل صاحب کی شادی کا مسئلہ, اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے. اللہ بخش صاحب بیمار ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں سے شفا نصیب فرمائے.
ہمارے صدر صاحب کے لیے دعا فرمائیں، اللہ سے شفا نصیب فرمائیں. مولوی تمیم صالح صاحب وہ بھی جو ہے طبیعت ناساز ہے، اللہ انہیں بھی سے شفا نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.